ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف شریف کے اندر اور پھر 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 میں اور اس سے آگے چند آیات ہیں جس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جادوگری کا فن بہت عروج پہ تھا نقطہ کمال پہ تھا فرعون اس وقت میں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور اس کا یہ نعرہ لگتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ میں تمہارا رب میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جو کہ اعلیٰ ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے مبعوث فرمایا جب فرعون نے سارے حربے آزما لیے تو آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا تو پھر اس نے یہ عملیات کی طرف توجہ کی اس نے 70,000 جادوگر اس نے اکٹھے کر دی ایک نبی
دا مقابلہ کرن واسطے 70,000 جادوگر اور وہ نامی گرامی میدان لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، جی آپ بھی آئیں، جی آپ بھی تشریف لے گئے. جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگر آپ کو بھی جادوگر ہی سمجھتے، وہ کہتے تھے یہ پتہ ہے سی انہوں نے کہ نبی ہیں، لیکن تنخواہ چونکہ فرعون دے رہا سی. جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو وہ قرآن کی آیت پاک سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف شریف میں بھی یہ واقعہ ہے. وہ کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ تسی پہل کرو. ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم تھا کہ کوئی منتر پڑھتے تھے تو دیکھنے وہ رسیوں کو انہوں نے نا گریں لگائی ہوئی تھی، جیسے یہاں گرا لگائی پھر یہاں گرا لگائی، تو وہ آنکھوں پر پھونک مارتے تھے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سانپ ہے. یخیل الی من سحرہم انہا تسعی، ویکھن والا یہ سمجھدا سی کہ سانپ. پر انہوں نے کیا تسی پہل کرو، نبی سمجھ کے نہیں کیا. ان کے گمان میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ معاملہ ہے وہ دکھائیں، اسی اپنا کرتب بعد وچ وکھاؤں. انہوں نے کیا پہل تسی کرو. اللہ تعالیٰ نے انہوں دی ادا پسند، اللہ تعالیٰ نے انہوں دی ادا پسند آ گئی، اور اتنی پسند آئی کہ نبی سمجھ کے ادب نہیں کر رہے، ان جی کہہ رہے ہیں چلو جی یہ وڈن جی پہلے تسی کر لو. تے اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے دے اندر 70,000 جادوگروں ہدایت دے چھڈی، اور سارے دے سارے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے دین دے اندر داخل ہوئے. اور جدوں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے نے دوڑاں جھک گئیں اور سارے نے سجدہ کیا. لیکن انہوں نے ایک گل بھی نال کہی، ربی موسیٰ و ہارون، اسی اس رب نو سجدہ کر رہے ہیں جڑا موسیٰ علیہ السلام دا رب ہے. یہ گل جدوں پتہ چلی فرعون نو، انہیں کہا تسی آمنتم بہی قبل ان آذن لکم، میری اجازت تو بغیر تسی پارٹی بدل لئی. انہیں کہا جی آرڈر دے چھڑا، انہیں کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. انہیں کہا 70,000 بندہ جڑا باغی ہویا، منحرف ارکان جو ہیں، اس طرح کرو انہاں دا سجا ہاتھ کٹ چھڑو تے کھبی لات کٹ چھڑو. یہ دا مطلب ہے کہ محبت امتحان بھی لیندی. انہوں نے جدوں پتہ چلیا کہ جناب ان ساڑھے نالے ہون لگے تو انہوں نے کوئی گل کی، اللہ نے انہوں نے قرآن وچ بیان کیتا سورہ طٰہٰ دے اندر. کہنے لگے قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. وہ کہنے لگے کہ اسی تے جو فیصلہ کرنا سی وہ کر لیا، ہن جو تیرے کول ہو سکتا ہے تو کر لے، اسی موسیٰ پاک دا دامن نہیں چھڑنا. نے کیا تانوں اپنی جان چنگی نہیں لگدی؟ انہوں نے کہا چنگی لگی. انہوں نے کہا پھر چھڑ دے کیوں نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نو؟ وہ کہنے لگے جدوں اسی موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا، اللہ نے سانو جدوں شعور بخشیا، اسی جدوں پہلا سجدہ کیتا تے سونے رب نے سجدے دے اندر سانو اپنا جلوہ ویکھا. توجہ، اے ادب دی ویلیو اور اے ادب دی برکت میں تواڈے نال ذکر کر. اچھا مضمون میں تاں ذکر کر رہے ہیں کہ اے افسوس ہے کہ اسی اس زمانے دے اندر جی رہے ہیں جتھے صدیق اکبر نو گالاں کڈیاں تے چوکاں دے اوتے، اشتہاراں دے اوتے، بینراں دے اوتے، فیس بک دے اوتے، یوٹیوب دے اوتے کوئی کراچی بھونک رہا ہے، کوئی لاہور دے اندر بکواس کر رہا ہے، کوئی پنڈی بھونک رہا ہے، فاروق اعظم نو گالاں کڈ رہے ہیں. اور حضور کی فرمانے اصل وچ صد او او می کنت و مہ نور می فشانت. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کتے دا کام ہوندا ہے انہیں آؤ آؤ کرنا ہے، تے چاند دا کام ہے انہیں تے چاندی نو ہی بکھیرنا ہے. حضور فرماندے ہیں کہ میری تے ابو بکر تے عمر اسی ترے جڑیاں شخصیتاں فرمایا ساڈی تخلیق اکو مٹی چ ہوئی. تے پھر حضور جدوں ٹردے سن ایک پاسے آپ حضرت ابو بکر اور ایک پاسے جناب عمر نو، اور فرماندے سن ہاکذا نباسو یوم القیامہ، چنگی طرح ویکھ لو جویں اج اسی کٹھے ہاں روزے محشر بھی کٹھے ہی ہوواں گے.
اور اسی انج ہی آواں گے میدان حشر دے میں ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 684. راوی ہیں حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن کے ایک قبیلہ مدینہ شریف دے اندر انہاں دی آپس وچ کوئی لڑائی ہو گئی. حضور انہاں دی صلح واسطے تشریف لے گئے. حضور تشریف لے گئے صلح کران واسطے تے فحانت الصلاۃ پچھو نماز دا ٹائم ہو گیا تے فجاء المؤذن حضرت بلال حبشی اٹھے اذان دیتی. اذان دے کے ہزاراں صحابہ مدینہ منورہ دے اندر موجود ہیں مگر سارے نو چھڑ کے آپ صدیق اکبر کو گئے. حدیث تے لفظ فجاء المؤذن الى ابی بکر, آپ حضرت ابو بکر کو گئے اور عرض کیتا حضور میں اقامت پڑھدا تے نماز تسی پڑھاؤ. اے صدیق اکبر نو پہلا نمبر میں تے تسی کوئی نہیں دیتا, اے پہلا نمبر صدیق اکبر نو رب نے دیتا ہے. امام سیوطی جڑی حدیث لے کے آئے او اے وے کہ جدوں حضور بیمار ہوئے تے نماز دا وقت آیا تے صدیق اکبر اتھے کول کوئی نہیں سن تے صحابہ نے حضرت فاروق اعظم نے مصلی تے کھڑا کیتا تے جناب عمر نے کہ اللہ اکبر, آواز اچھی سی آپ دی بہت, آپ مدینہ شریف بول دے سن تے نہاوند ہے افغانستان دے نیڑے آواز آندی سی. اے میں تو انہوں کتابیں دی گال دس رہے ہیں, جو کہتا نا میں ہوں مسلم علمی کتابی ہے, میں تو انہوں کتابیں دی گالیں دس رہے ہیں کہ آپ مدینہ شریف خطبہ دیتے سن جمعہ دا تے آواز نہاوند دے اندر آندی سی. حضرت عمر نے کہا جو اللہ اکبر, تے حضور اندر آرام فرما رہے سن بیماری دی, آپ نے فرمایا میں نے اٹھ کے بٹھاؤ. اٹھ کے بٹھایا تے سرکار نے فرمایا لا لا لا, عمر نو کہو پاویں جنہ مرضی ٹائم ہو جائے نماز ادو ہی آئے گی جدو میرا ابو بکر آئے گا. نماز روکو روکو لے لا لا لا, 3 باری حضور نے فرمایا لا لا لا, نہیں نہیں نہیں. کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مصلی ادو سجدہ ہے جدو میرے تو بعد میرا ابو بکر کھڑا ہو. توجہ, یہ 2 حدیثاں, او ہور حدیث شریف ہے, اے ہور حدیث شریف نے جی. جناب بلال نے اقامت کی, حضور صلح کروان واسطے گئے, نماز شروع ہو گئی. فصلی ابو بکر, نماز کون پڑھا رہا ہے جی؟ حضرت ابو بکر. سرکار کو پہلی جو سب سے شروع سے پہلی صف ہے نا, حضور اس میں کھڑے ہو حتی وقف فی الصف, حضور پہلی صف میں آئے. جدوں پہلی صف کے اندر رسول اللہ نے سجے والے صحابہ ادھر تے دوسرے پاسے ادھر ہو. صحابہ نو کنے دسیا کہ رسول اللہ آ گئے, خوشبوہ نے دسیا کہ مصطفیٰ آ گئے. یعنی ہرن, گدا, ہاتھی, اٹھ, ڈنگر, سپ, ٹھوئے, بچھو, جدو حضور دی ولادت ہوئی تے اچھل اچھل کے ادھر تے ادھر, ادھر والے ادھر تے ادھر والے ادھر, نال حسن, نال اچھلن, نال وجد کرن, نال نچ کے کون, اور تاں خوش ہو رہے ہیں رسول اللہ آ گئے. عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. جانوروں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ آگے, جلا اٹھ کہہ رہے حضور آگے. تے جنہ دی تربیت رسول اللہ نے کی ہے, جنہ دا نصاب قرآن ہے, پڑھان والا رب دا حبیب ہے, حضور آگے جناب. اب پہلی صف میں صحابہ نے جگہ بنا دی, دوسری صف والوں کو پتہ چلا, انہوں نے بھی جگہ بنا لی, جگہ بڑھتی جا رہی ہے. فتخلص حتی وقف فی الصف, یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں آ گئے. اب صحابہ نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئیں, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, تو صدیق پاک نو کیویں دسیے کہ حضور آ گئے. تو صحابہ نے پھر اپنے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلیوں کا پیٹ مارا, اس طرح. جدو اس طرح کیتا صدیق اکبر نو کچھ نہیں پتا چلا, صحابہ نے کیا ایسے, اور ہزاروں صحابہ نے ایک ہی وقت میں کیا. ہاں سنت ہے, دسیا ہی نہیں نا قوم نو کدھر اور قوم نو, کیا بس تسبیحاں چھکی رکھو. حضور دے نال صحابہ نے محبت کیویں کیتی دسیا ہی نہیں کسی نے. اے تے کروڑوں تے خرباں واری شکریہ ادا کرو اس وہیل چیئر والے کا جو خود نہیں چل سکتا تھا, پوری امت کو چلنا سکھا.
توجہ. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور صدیق اکبر نماز جدوں پڑھدے سن تے انج پڑھدے سن کہ آپ نوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا سجے کی ہو رہا ہے تے کھبے کی ہو رہا ہے. حضرت داتا صاحب نے گل لکھی ہے جی، وہ بھی ذرا علمی گل ہے، انہوں سمجھو. داتا صاحب فرماندے ہیں حدیث شریف دے اندر آندے حضرت عمر جدوں بھی قرآن پڑھدے سن اونچا پڑھدے سن تے صدیق اکبر ہولی ہولی پڑھدے سن. حضور نے دونوں کو پوچھیا اے عمر تسی اونچا کیوں پڑھدے ہو؟ عرض کیتا حضور ایک تے جڑے ستے ہوندے میں انہوں نے جگانا ہوندا ہے. صدیق اکبر آپ قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عرض کیتا حضور جڑے رب نو میں سنانا نا او میرے بڑا نیڑے او سن لیندا ہے. اے تے تبصرہ کیتا حضرت داتا صاحب نے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم مراقبے کی منزل پہ اور صدیق اکبر مشاہدے کی منزل پہ. مشاہدہ کدا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اس واسطے آپ نو سجے کھبے نہیں سی پتا ہوندا کہ کی ہو رہا ہے. جدوں صحابہ نے کیتا نا ایک دو واری نہ پتا چلیا تے پھر فلما اکثر الناس التصفیق، پھر صحابہ نے بار 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 جدوں انج ہویا نا تے صدیق اکبر دی نظر محراب تے گئی. نماز پڑھا رہے محراب پر نظر گئی، محراب پر نظر گئی تو فوراً ایسے بول ایسے مڑ گئی. التفاتا پلٹ کے کسی کو دیکھنا، پلٹ کے التفاتا یلتفت التفات، پلٹ کے دیکھا. کسی نے پوچھا ابو بکر سانو تے چلو پچھو پتا چلیا نا حضور آ گئے، تانوں کیویں پتا چلیا؟ آپ فرمان لگے میں نے جمال مصطفیٰ کا عکس دیواروں میں دیکھا، مجھے پتا چل گیا حضور آ گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ. اے جڑا کہندے نے جی تانوں نہیں پتا علی کون ہے، میں کہا تسی دسو. کہتے علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے. میں نے کہا گل پوری کر، گل تو کیتی سونی ہے مگر پوری نہیں کیتی. پوری گل ہے وے علی صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے اور نبی صحرا سجا کر ابو بکر کے گھر میں آئے. جس کو بیٹی دے اس سے بھی پیار ہوتا ہے، جس کی بیٹی گھر میں رکھے اس سے بھی پیار ہوتا ہے. کہتے ہیں علی وہ ہے جو نبی کے کندھوں پر آئے. میں کہا گل بڑی سونی ہے مگر پوری نہیں ہے. پوری ہے وے علی نبی کے کندھوں پر آ رہے، نبی صدیق کے کندھوں پر آ رہے. کہتے ہیں علی وہ ہے جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے. گل اے بھی بڑی سونی ہے. علی وہ ہے جو بستر نبوت پر سو رہے ہیں اور صدیق وہ ہے جن کی گود نبوت کے لیے بستر بن رہی ہے. اور کہتے ہیں علی کا نہیں پتا. علی وہ ہے جن کو ہجرت کے روز حضور نے کہا مکے والوں کی امانتیں تمہارے سپرد ہیں. میں کیا گل پوری نہیں ہے. علی مکے والوں کی امانتوں کا محافظ ہے اور ابو بکر کے پاس خدا کی امانت ہے. جیڑا مکے والے یا امانتوں دا خیال رکھے سنی اودے نال بھی پیار کر دین، جنہیں خدا دی امانت دا خیال رکھیا سنی اودے نال بھی پیار کر دین. بات سمجھ آئی ہے نا؟ اسی ادب والے ہیں. اور پھر رسول اللہ جب آپ کے کندھوں پر آئے تو حضور نے دونوں ہاتھ آپ کے سر پر رکھ کر کہا تبرہ کرنے سے پہلے سوچ لینا ابو بکر دے مگر او دے ہاتھ نے، جے دے ہاتھ نو رب کہندا ہے محبوب ہے تہاڈا ہاتھ نہیں ہے ساڈا ہاتھ ہے. اور سب سے زیادہ اسلام کی خدمت صدیق اکبر نے کی. پھر لہذا مزار شریف بہت اونچا ہونا چاہیے تھا، مینار بھی اونچے اونچے ہونے چاہیے تھے، لیکن فیصلہ یہ ہوا صدیق اکبر نے مولا علی کو کہا یا علی اذا انا متو. وصیت مولا علی کو ہو رہی ہے علی جدو، چونکہ تگڑے مولا علی ہے نا. فرمایا علی جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرا جنازہ
حضور دے قدم لے کے جانا، جی اندروں آواز آئی نا آن دیو تے دفنا دینا، نہیں تے بقی شریف دے حوالے کر دینا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب ابو بکر صدیق کا جنازہ مولا علی اٹھا کر لے کر گئے، جنازہ رکھا اور اجازت طلب کی، حضور جا الغلام، غلام آیا، اب کو بھی انتظار ہو رہا سی، فرمایا بوا کھولو، یار نو یار دے حوالے کرو۔ فرمایا غار ثور میں استقبال ابو بکر نے کیا، مزار میں ابو بکر کا استقبال آقا و مولا خود کر رہے ہیں۔ توجہ، ابو بکر پلٹ کے حضور کو دیکھا اور اپنا مصلح چھوڑ دیا کہ حضور، اور یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ حضور نے دیکھ کر فرمایا انم کس مکانکا، اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ ایک پاسے حکم ہے، دوسرے پاسے صدیق اکبر پچھان۔ حضور نے فرمایا ان کس، اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرماتا ہے میرا حبیب جو کہہ دے کر گزرو۔ کیوں؟ میرا حبیب وہ دن تک بولتا ہی نہیں جس دن تک میرا فرمان نہ آ جائے۔ اور دوسری آیت اللہ فرماندا ہے کسی نے اچھی آواز بھی کی تھی تو میں وہ سارے عمل ضائع کر دیاں گا۔ پھر اللہ فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ ہویا کی جناب، استأخر ابو بکر وتقدم رسول اللہ، ابو بکر پیچھے ٹر گئے، حضور مصلی پہ آ گئے۔ فلما انصرف، حضور نے سلام پھیرا، نماز پوری کی تھی، بلا لیا جناب ابو بکر نے۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، فرمایا جب میں نے تمہیں حکم دیا تم اپنی جگہ پر کیوں نہ کھڑے رہے؟ عرض کی حضور ایک پاسے حکم سی ایک پاسے ادب سی، تے جڑے جملے آپ نے استعمال کیتے صدیق اکبر نے، عرض کیتا حضور ما کانا لبنی ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، عرض کیتا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے دی مجال جرت کیویں ہو سکتی ہے کہ ابو قحافہ دا بیٹا اگے ہوئے تے جناب عبداللہ دا شہزادہ پیچھے ہوئے؟ ابو قحافہ کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے 194 ہجری پیدا ہوئے تے 256 ہجری آپ دا وصال ہے، تے آپ 5ویں نمبر تے جا کے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد ہیں۔ استاد صاحب جدوں گنتے سن نا تے استاد صاحب سجے ہاتھ تے گنتے سن، فرماندے سن امام بخاری دا ذکر آ رہا کھبے ہاتھ نال تے نہیں نہ گننا، اے ساڈے بزرگاں دا ادب ہے۔ امام مالک نے 40 سال درس حدیث دیتا تے صفحہ انج کر کے پلٹ دے سن، ایتھوں ورقہ پلٹ دے سن انج کر کے اے ذرا دیر زیادہ لگ دی۔ کسی نے پوچھا حضور انج کیوں کر دیو؟ فرمایا میں مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صفحہ پلٹے اس کی آواز سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ صفحے کی آواز اے صفحے دی آواز اے صفحے دی آواز آ رہی، اور آپ دی آستین، آپ بڑے امیر آدمی سن، کپڑے بڑے سونے پاندے سن، لیکن آستین اتھے کر دے سن، انج کر کے تے صفحہ پلٹ دے سن، فرماندے سن میری آستین دا کنارہ کدھرے ورکے نو نہ لگ جائے۔ اے میں انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہوں نے 30 سال روزانہ رات نو خواب دے اندر حضور دی زیارت کی، بس بے ادبی نہ کر، سارے گناہاں دی معافی نے، بے ادبی دی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تانوں ادب والے نال شامل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔